ماجرا کچھ یوں تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو آپ غار میں تشریف فرما تھے. غار ثور میں آپ جانتے ہیں کہ ایک غلام جو ہے اس غار کے قریب سے گزرا. جو غلام تھا اس کے مالک کا نام تھا عبداللہ بن جدعان. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یا راعی حل من لبن، تیرے پاس دودھ ہے؟ کہتا ہے دودھ تو ہے. نبی پاک نے فرمایا بکری آگے لے آؤ. بکری آگے لے کر گیا تو پیارے آقا نے تھن پر ہاتھ لگائے اور دودھ نکالا تو ایک پورا برتن بھر گیا. نبی پاک نے دودھ پیا. پھر دودھ نکالا تو حضرت ابوبکر صدیق کو پیش کیا، وہ بھی دودھ پی لیا انہوں نے. پھر دودھ نکالا اس غلام کو دیا، اس نے بھی دودھ پیا. مگر بکری کے تھن ویسے کے ویسے ہی جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں. غلام نے یہ معجزہ دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام نے سوال کیا، ارشاد فرمایا حل لک فی الاسلام، اے غلام اسلام قبول کرو گے؟ ایسا نورانی چہرہ، ایسا پیارا معجزہ، ایسی پیاری باتیں دیکھیں. غلام نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. اچھا پھر پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کسی کو بتانا نہیں. وہ دن بڑے مشکل کے تھے، لوگ مسلمان ہونے پر مارتے تھے. تو نبی پاک نے فرمایا کسی کو بتانا نہیں. وہ غلام چلا گیا. اب جب وہاں گیا تو اس کا مالک بڑا خوش کہ تم کدھر بکریوں کو لے گئے؟ ساری بکریاں بڑی فریش دودھ بھرے ہوئے کسی زبردست چراگاہ پر لے گئے، ایسا کرو روز وہیں جانا. اب اس کے تو دل کے تار چھڑ گئے کہ میں تو پھر آقا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، پھر دیدار مصطفیٰ ہوگا، مجھے تو اب آقا نے بھی ڈیوٹی لگا دی ہے. تو وہ اس کی تو رات ہی نہ کٹے اس یاد میں کہ صبح پھر دربار مصطفیٰ میں جاؤں گا، پھر ان کی پیاری پیاری باتیں سنوں گا. رات گزر گئی، صبح ہوئی تو پھر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. 3 دن کے بعد جو ہے وہ بکریاں بڑی فربا ہونے لگیں، بڑی تگڑی ہونے لگیں. غلام کے بھی مزے آ گئے تھے. اب اس جو کافر تھا اس کا آقا جو تھا اس کا دوست تھا ابو جہل. اب آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنا بڑا کافر ہے اور کیسا ظالم کافر ہے. تو عبداللہ بن جدعان کے پاس اس کا دوست ابو جہل آیا اور اس نے اس کی بکریاں دیکھ کر کہا تمہاری بکریاں بڑی ان یوزول طریقے سے بڑھ رہی ہیں، قحط آیا ہوا ہے، باقی بکریاں بڑی لاغر، تیری بکریاں بڑی زبردست دودھ دے رہی ہیں، خیر تو ہے؟ کہتا ہے پتہ نہیں میرا غلام کسی نئی جگہ پہ جانے لگا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں اور 3 دن کے اندر بکریوں کا یہ حال ہو گیا ہے. پتہ ہے ابو جہل کیا کہتا ہے کہ ہو نہ ہو تیرا غلام، تیرے غلام کو پتہ ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے، کیونکہ یہ انہی کے پاس جا رہا ہے، یہ معجزہ وہی دکھا سکتے ہیں. اب آپ ذرا سوچیں کہ کیسے دلوں پر مہر تھی کہ ابو جہل کو یہ پتا تھا کہ یہ بکریاں اگر فربا ہو رہی ہیں تو یہ غلام ادھر ہی جا رہا ہوگا، کیونکہ ان کی نظر پڑتی ہے تو بگڑی بن جاتی ہے. لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتا تھا. اسے یہ معلوم تھا دشمنی کیسی تھی، اسے یہ معلوم تھا کہ اگر یہ معجزہ اگر کوئی دکھا سکتا ہے تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لانا ہے. وہ جہل کہتا ہے کہ یہ تمہارا جو غلام ہے نا، ہو نہ ہو یہ وہیں جا رہا ہے، اس کو روکو. اب اس نے کہہ دیا خبردار تم جدھر جا رہے ہو آئندہ تم نے نہیں جانا. اب غلام بیچارہ عاشق تھا، روز نبی پاک کی باتیں سنتا، روز ان کا دیدار کرتا. اب اس کو روک لیا گیا، تڑپتا رہتا. اب یاد مصطفیٰ تو ستاتی تھی. ایک دن وہ کعبے میں گیا. اب بدقسمتی دیکھیں کہ وہ ایسا وقت تھا کہ جب کعبے میں بت رکھے جاتے تھے. تو اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی کافر نظر تو آیا نہیں اس کو ہے. تو وہ گیا اور اس نے جا کے بتوں پہ پہلے تو تھوکا اور کہا تم کیسے خدا ہو، بدبختوں برباد ہو وہ جو تمہاری عبادت کرتا ہے، میں تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں. ایمان تو وہ لے آیا تھا، بتایا کسی کو نہیں تھا. اب ہوا یہ کہ وہ جو یہ عمل کر رہا تھا نا، وہ دور سے کافروں نے دیکھ لیا، غیر مسلموں نے دیکھ لیا اور جا کر عبداللہ بن جدعان کو بتا دیا کہ تمہارا غلام ہمارے جس کو ہم عبادت کرتے ہیں ہمارے بتوں کی جا کے بے حرمتی کر رہا تھا. اب وہ غضبناک ہوا اور اس نے کیا کیا کہ اس غلام کو لیا اور ابو جہل اور امیہ بن خلف، یہ دونوں بڑے خطرناک کافر تھے، بڑے ظالم بھی تھے، جا کے ان کے حوالے کر دیا کہ اب یہ غلام تمہارے حوالے، جو کرنا ہے اس کا کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جو ظلم و ستم کی داستان شروع ہوئی نا، اب جو کہتے ہیں نا عشق کے امتحان، وہ عشق رسول میں مبتلا تھا، ایمان لے آیا تھا. اب اس غلام پر پیارے اسلامی بھائیوں جو امتحان شروع ہوا کہ اب اس نے کیا کیا کہ مکے میں صحرا میں لے گیا امیہ بن خلف اور ابو جہل، اور اس کو کہا تم ایمان لے آئے ہو، تم اسلام قبول کیا ہے تم نے. اب اس کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا. اچھا آپ میں سے جو مکے مدینے گئے ہیں نا ان کو میرا خیال ہے بات جلدی سمجھ آ جائے گی. وہاں کی گرمی دیکھی ہے نا آپ نے، وہاں کی گرمی، اور وہ بھی صحرا کی گرمی میں، اور ننگے پیر نہیں، اس کے کرتا اتار کر تپتی ریت پر لٹا دیا اور پھر اس کے بعد سینے پر پتھر رکھ دیا اور کہا اکفر بمحمد، معاذ اللہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار کرو.
اللہ اکبر، غلام تھا، غریب تھا، ان کے شکنجے میں تھا، مگر ایمان کی طاقت دیکھو کہ وہ غلام ایک ہی جملہ کہتا، ربی اللہ، اللہ احد، اللہ احد، اللہ میرا رب ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ مارتے جاتے یہ جملہ بلند کرتا جاتا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے تو صحیح، جب یہ روز کی مار تھی، جب یہ روز کی تکلیف تھی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار وہاں سے گزرے اور اس غلام کا حال دیکھا، امیہ بن خلف اور ابو جہل کا ظلم و ستم دیکھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے قریب سے گزرے، حالانکہ آپ تو وہ ہیں کہ امت کو تکلیف میں دیکھ کر آپ کو گراں گزرتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، قرآن کہتا ہے کہ وہ نبی جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب سے گزرے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی پاک کے دل پر کیسا غم طاری ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، اب یہ ماجرا دیکھ لیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں یار انویسٹمنٹ کرنی چاہیے موقع پر، ہیں پیسے لگانے چاہیے صحیح آئٹم پر، جدھر نفع ملے چھوڑنا نہیں چاہیے، صحیح ڈیسیشن لوگے تو جناب نفع ملے گا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، دنیا بھر کے مالداروں کی دولت ایک طرف اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیسیشن ایک طرف۔ آپ جاتے امیہ بن خلف کے پاس، بولتے اس غلام کی کیا قیمت لوگے ہیں؟ یہ غلام مجھے دے دو، بہت مارتا تھا نا، یہ بتاؤ یہ غلام کتنے کا مجھے دو گے؟ وہ امیہ کہتا ہے میں مثال دے رہا ہوں، آج کے دور کے حساب سے 10,000 روپوں کا دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، 10,000 میں ڈن ہوا۔ کہتا نہیں 20,000 میں دوں گا۔ کہا 20,000 میں ڈن ہے۔ کہتا نہیں 30,000 میں دوں گا۔ یعنی اس زمانے کا جو کرنسی تھی، امیہ ریٹ بڑھاتا گیا، آپ اوکے کرتے گئے، امیہ پھر سودے سے پھر جاتا، پھر ریٹ بڑھاتا۔ اس زمانے میں مثال کے طور پہ اگر غلام کی قیمت 10,000 تھی، حضرت ابوبکر سے اس نے 1,00,000 روپے طلب کیے، بہت مہنگی رقم بڑھا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا مجھے منظور ہے، اب ڈیل ہو گئی۔ امیہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے ابوبکر، تمہارے تو میں نے بزنس کے بڑے چرچے سنے ہیں، تم تو بڑے بڑے ماہر بزنس مین ہو، اتنا مہنگا غلام تم نے خرید لیا؟ ہائے ہائے، سنو حضرت ابوبکر کا جملہ، کہتے تم اس کی قیمت کیا جانو؟ امیہ تم اس سے زیادہ مانگتے، میں اس سے زیادہ تمہیں رقم دیتا۔ پیسے دیے، اس غلام کو اس ظلم سے چھڑایا، اور لے کر جب نبی پاک کے پاس آئے، خدا کی قسم میرے آقا کے دل کو جو خوشی ہوئی، میرے آقا اتنے خوش ہوئے۔ پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ کہا اے ابو بکر، اس کو چھڑانے کے لیے جو رقم خرچ کی ہے، تھوڑے پیسے مجھ سے بھی لے لیتے، ابو بکر میرا مال بھی خرچ کر لیتے۔ اللہ اکبر، وہ تاریخی جملے حضرت ابو بکر صدیق ادا کرتے، حضور میرا مال آپ ہی کا تو ہے، حضور میرا سب کچھ آپ کا ہے، آپ کے لیے ہی تو خرچ کیا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ ہستی جو تپتی ریت پر بھی عہد کے نعرے بلند کرتی رہی، وہ ہستی جس کو کافر مارتے تھے کہ اللہ کے نبی کا انکار کرو، وہ غلام ہونے کے باوجود اللہ احد ربی اللہ کے نعرے بلند کرتا تھا، جس کو حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کر امیہ بن خلف سے آزاد کیا، اور جس کو لے کر جب نبی پاک کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا کے وہ تاریخی جملے کہ اس کو خریدنے میں جو مال خرچ کیا، ابو بکر میرے پیسے بھی ملا لو، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، ہم سب کے امام، عاشقوں کے امام، مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان ہے۔